بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نومبر کے وسط میں جب دن خوشگوار اور راتیں سرد ہونا شروع ہو جاتی ہے، ایسے ہی ایک سرد اور ٹھٹرتی رات میں سنسان سڑک پر سیاہ لانگ اسکرٹ اور سیاہ شرٹ پہنے ایک لڑکی تیزی سے دوڑ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک تاثر تھا، خوف کا، بے انتہا خوف، بالکل ویسا جیسے کوئی انسان موت کو اپنے تعاقب میں دیکھ کر محسوس کرتا ہے۔ تیز تیز دوڑنے پر اس کی لڑکی کے لمبے بال ہوا میں اڑ رہے تھے۔ تب ہی وہ لڑکی سڑک پر دوڑنے کی بجائے سڑک کے اطراف میں بنے جنگل کی طرف مڑ گئی۔ جنگل میں جا کر ایک درخت کے پیچھے چھپ کر تیز تیز سانس لے رہی تھی۔ تبھی اسے اپنی کمر کچھ سخت شے محسوس ہوئی۔ اس سے پہلے وہ ہاتھ لگا کر محسوس کرتی یا خود سے دور کرتی، اسے اپنے کانوں سے نفرت سے بھرپور انتہائی سخت لہجے میں کی گئی سرگوشی سنائی دی۔ تمہیں کیا لگا میجر عقیل رضا کو دھوکہ دے کر تم بچ جاؤ گی؟ نہیں، کبھی بھی نہیں۔ تم نے مجھے سمجھنے میں بہت بڑی بھول کر دی۔ میجر عقیل رضا ملک کے دشمنوں کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ نہیں عقیل، پلیز مجھے معاف کر دو، پلیز مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے بخش دو، بہت بڑی غلطی ہو گئی، پلیز میری جان بخش دو، لڑکی نے روتے ہوئے کہا۔ آنسو لگاتار اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ تمہارا گناہ معافی کے لائق نہیں ہے اور نہ ہی میں تمہیں معاف کرنے کا کوئی حق رکھتا ہوں، کیونکہ میجر عقیل رضا نے ملک کے دشمنوں کو معاف کرنا سیکھا ہی نہیں، وہ انہیں ایک ہی جگہ پہنچاتا ہے، جہنم میں۔ پلیز عقیل رحم کرو، میں وعدہ کرتی ہوں میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی، میں سب کچھ چھوڑ دوں گی، صرف تمہارے ساتھ رہوں گی، لڑکی نے روتے ہوئے کہا۔ رحم کی بھیک مانگ کر ایک بار پھر مجھے سمجھنے میں غلطی کر رہی ہو، کیونکہ میجر عقیل رضا ملک کے غداروں کو موت سے کم سزا نہیں دیتا اور تمہیں تو معاف کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تم نے نہ صرف غداری کی ہے بلکہ میرے ساتھ بے وفائی کی ہے، میرے ساتھ محبت اور مظلومیت کا کھیل کھیلا ہے، شادی جیسے مقدس رشتے کا مذاق بنایا، میری نسل کو دنیا میں آنے سے پہلے ختم کرنے کی کوشش کی، دشمنوں کا ساتھ دیتی رہی، تمہیں معاف کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے، پلیز ہمارے بچے کے لیے بخش دو، پلیز، وہ ابھی بہت چھوٹا ہے، 10 دنوں کا، اسے ماں کی ضرورت ہے۔ لڑکی نے پھر ایک بار پھر ہاتھ جوڑ کر منت کی۔ وہ ایک فوجی کا بیٹا ہے جسے غداروں کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے میجر عقیل نے پسٹل کی نال لڑکی کے ماتھے پر ٹکا دی اور اس کی خوف سے پھیلی آنکھوں سے کہا، میرے بیٹے کو میرے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کر کے بہت بڑی غلطی کی۔ آج اگر میں ٹھیک وقت پر نہ آتا تو تم تو اسے اپنے ساتھیوں کے حوالے کرنے والی تھی۔ میری فیملی کو ٹارگٹ کرنے کی سزا موت سے کم نہیں ہو سکتی۔ یہ کہتے ہی جنگل میں یکے بعد دیگرے کئی فائر ہوئے اور وہ لڑکی بے جان ہو کر گر گئی۔ میجر عقیل اس مری ہوئی لڑکی جو نہ صرف اس کی بیوی تھی بلکہ 10 دنوں کے بیٹے کی ماں بھی تھی، پر کوئی بھی غلط نگاہ ڈالے بغیر سوکھے پتوں کو رونتا ہوا جنگل سے باہر نکل گیا اور تیز تیز چلتے ہوئے سڑک کے ایک طرف کھڑی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ پیسنجر سیٹ پہ بیٹھتے ہوئے بغیر کسی کو دیکھے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں موندتے ہوئے کہا، کیپٹن سعد، گاڑی گھر کی طرف لے جائیں۔ میجر کے آرڈر ملنے کی دیر تھی۔ گاڑی تیزی سے سڑک پر دوڑنے لگی جس کا رخ میجر عقیل کے گھر کی طرف تھا۔ میجر عقیل رضا، جن کی عمر 29 سال تھی، پاک آرمی کا انتہائی ذہین مخلص آفیسر تھا، اپنی ذہانت اور وجاہت کی وجہ سے اپنے حلقہ و احباب اور دشمنوں میں کافی مقبول بھی تھا۔ میجر عقیل ایک انتہائی اہم مشن پر تھا جب اس کی زندگی میں حادثاتی طور پر رینا آئی، جو کہ مخالفین کی طرف سے ایک خوبصورت سازش تھی۔ رینا سے شادی عقیل نے اپنے بابا، جو کہ ریٹائرڈ کرنل تھے اور اسلام آباد میں رہائش پذیر تھے، کو بتائے بغیر کی تھی، جس کی وجہ سے وہ عقیل سے ناراض بھی تھے۔ آج ہی عقیل کو رینا کی سچائی پتہ چلی۔ اس نے اپنے سینئر آفیسر سے بات کر کے ان کی اجازت ملتے ہی بغیر کسی رشتے یا احساس کی پرواہ کیے اسے انجام تک پہنچا دیا۔ ایک چھوٹے سے کمرے کے درمیان ایک نسوانی وجود بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔
جس کے کان باہر کی طرف لگے ہوئے تھے۔ چلنے سے سرخ پونی میں بندھے لمبے سیاہ بال ادھر ادھر ہل رہے تھے۔ تھک کے ایک گہری سانس بھرتے ہوئے اس لڑکی نے اپنے لمبے بالوں کو اپنے بائیں کندھے پر رکھا اور کمرے میں رکھی اکلوتی چارپائی پر بیٹھ گئی، اپنی سیاہ غزالی آنکھیں دروازے پہ ٹکائے دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کے بڑے ہوئے ناخن کو اپنے دانتوں پر مارنے لگی، جو کہ اس کا انتہائی ٹینشن اور گھبراہٹ میں کیا جانے والا بے ساختہ عمل تھا۔ تبھی اسے بند دروازے سے آواز سنائی دی، حور میں جانے لگا ہوں، ٹھیک 1 گھنٹے بعد آؤں گا، تب تک تیار رہنا، اور خبردار جو تو نے کوئی گڑبڑ کرنے کی کوشش کی، ماں قسم اسی وقت تیرا گلا گھونٹ دوں گا۔ آواز سنتے ہی لڑکی کی سانس رک رک کر آنے لگی اور اپنے سفید اور خوبصورت ہاتھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے نم لہجے میں کہا، جی چاچا۔ قدموں کے چاپوں کی دور جاتی آواز سن کر حور نے بند دروازے کے سوراخ سے باہر جھانکا اور اپنے چاچا کے گھر سے باہر نکلنے کا یقین کر کے اپنی رکی ہوئی سانسیں بحال کیے اور تیزی سے بیگ میں کپڑے اور تھوڑے سے زیور اور الماری میں موجود تھوڑے سے پیسے رکھنے لگی۔ اس لڑکی کا نام حوریہ عثمان ہے، جو کہ اس گھر میں اپنی ماں اور سوتیلے چاچا، جو اس کا سوتیلا باپ بھی ہے، کے ساتھ رہتی ہے۔ جب تک اس کا باپ زندہ تھا، حوریہ اپنے آپ کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی سمجھتی تھی، لیکن ایک ایکسیڈنٹ میں اس کے باپ کی اچانک موت کے بعد حوریہ اور اس کی ماں پر مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ گھر پر قبضہ کرنے کی خاطر حوریہ کے سوتیلے چاچا نے، جو کہ نشہ کرنے اور جوا کھیلنے کا عادی تھا، زبردستی اس کی ماں سے شادی کر دی اور انکار کرنے کی صورت میں حوریہ اور گھر سے لا تعلق اختیار کرنے کو کہا۔ مجبور ہو کر حوریہ کی ماں نے شادی تو کر لی، لیکن ایک بھی لمحہ سکون سے نہیں گزارا۔ 4 دن پہلے حوریہ کے چاچا نے حوریہ کو جوئے میں ہار دیا اور زبردستی اس کا نکاح اپنے عمر کے جواری سے کرنے لگا، جو کہ حوریہ کی ماں کی موت کی وجہ سے وقتی طور پر رک گیا۔ لیکن کل رات اس کے چاچا نے دوبارہ اس کے نکاح کی جان لیوا خبر سنائی۔ حوریہ نے نکاح سے بچنے کے لیے گھر سے بھاگ جانے کا فیصلہ کیا اور اب وہ اپنے چاچا کے گھر سے نکلنے کا بے صبری سے انتظار کر رہی تھی۔ بیگ اٹھا کر وہ بڑی سی سیاہ چادر سے منہ ڈھانپ کر گھر سے باہر نکل گئی۔ جیسے ہی حوریہ سڑک پر آئی اور سڑک کے کنارے پر کھڑے رکشے کی طرف بڑھنے لگی، سامنے سے اپنے چاچا کو آتے دیکھ کر پریشان ہو گئی، جو نہ صرف اسے گھر سے بھاگتے ہوئے دیکھ چکا تھا، بلکہ تیزی سے اس کی طرف بھی بڑھ رہا تھا۔